یہ وزارتیں کوئی تحفے میں نہیں ملی ہیں، یہ ہمارا جو مینڈیٹ واپس آیا تھا شہر کا حق ہے. اس شہر یہ اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے کیونکہ پاکستان کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ کام جو ہم کام کرنے نہیں آئے ہیں تو پھر اس پہ رہنا بھی ضروری نہیں ہے. میرے چلے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ایم کیو ایم بھی چلی جائے گی، یہ کوئی خیرات میں نہیں ملی ہوئی گورنرشپ. ابھی یہ گورنر جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا جو بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا. اتنا متحرک گورنر پہلے نہیں آیا ہے. گو کہ اب گورنرشپ کے بعد سیاست سے اور تنظیم سے دور ہیں، لیکن خیالات ایک جیسے ہیں. ہم مل کے فیصلہ کریں گے. اب گورنر والی بات کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا کو پتہ نہیں ہے ہم کب حکومت چھوڑ جائیں، اور بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ماضی دیکھیں تو کبھی بھی کسی بھی ٹائم پر حکومت چھوڑی جا سکتی ہے. آج یہ فرما رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کہ جی میرے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم بھی چھوڑ جائے گی. تو یہ بتا دیجیے گا، کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا آپ حکومت کے ساتھ جمے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، یا پھر کچھ امکانات ہیں کچھ ہیل جھول کے؟ میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی کے ان جملوں جن پر یہ پروگرام آپ کے بڑے مزیدار ہو جاتے ہیں اور بڑے لائیولی ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہمارے اینکر حضرات کو بھی موقع مل جاتا ہے کسی سے سوال کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو میں کہوں کہ ان جملوں کو کہ تھوڑا سا اینڈ میں انہوں نے کیا بات کی، ان کا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ بھئی یہ اتنا سارا اگر وہ کام کر رہے ہیں، بہت ساری جو فیڈرل یونیورسٹیز ہے، جامعات، ان کے کیمپسز اور چیپٹر وہ اب کراچی میں لا رہے ہیں، کیونکہ کراچی شہر جو کہ پاکستان کو پالتا ہے، چلاتا ہے، اتنا ریونیو جمع کرتا ہے اور دیتا ہے. تو اگر وفاق میں ماشاءاللہ اتنی جامعات ہیں، مختلف پنجاب کے شہروں میں وفاق کے چیپٹرز ہیں ان جامعات کے، تو کراچی میں بھی ہونے چاہیے تاکہ سندھ میں بھی ہوں کچھ. تو اگر کل ہم نہ ہوں یہاں، فرض کر لیں چاہے وہ 5 سال مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ، یا اللہ نہ کرے بیچ میں کوئی ایسا موقع آ جائے، وہ دیکھیں ifs and buts میں جب بات ہوتی ہے نا تو اس سے کوئی معنی نہیں نکالنے چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب اسٹیٹمنٹس نا ہمارے پاس وافر مقدار میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی طرف سے ہوتی ہیں، تو خالد مقبول صدیقی صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ذرا ہمیں کم ہی دیتے ہیں جس کے اوپر اینکرز پلے کر سکے. تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی وہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے. نہیں، دال میں نہ کالا ہے نہ کہیں کوئی دھواں اٹھ رہا ہے. اگر دھواں اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں کوئی آ گیا، تو یہ دونوں سچویشنز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو ایم کیو ایم ڈٹی رہے گی ابھی حکومت کے ساتھ. لیکن وہ اگر مختلف امیجنیٹو سچویشن کو سامنے لاتے ہیں، ان کا مقصد تھا کہ سیریسنس کریٹ کی جائے ان اداروں کے بارے میں جو بالآخر آ رہے ہیں کراچی میں، اور کراچی کے طالب علموں کو، سندھ کے طالب علموں کو بھی موقع ملے گا اس میں پڑھنے کا. تو وہ یہ سمپلی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اونرشپ بزنس کمیونٹی کے لوگ، جب ٹیکسٹائل انجینئرنگ یا ٹیکسٹائل وہ یونیورسٹی بنی کا چیپٹر وہاں پر آیا ہے، تو دیکھیں ہمیں تو اپنی انڈسٹری کے ساتھ اپنے اکیڈمیا کو کولیبوریٹ کرنا ہے نا کہ ہم پڑھا کے آ رہے ہیں اور جاب مارکیٹ کے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا بازو مروڑنے کا طریقہ تھا حکومت کا، تھوڑا تھریٹن کرنا تھا. آپ اس کو زیادہ یہ لے لیں کہ بھئی پاکستان کے سیاست کا جو پانی اگر بہت ٹھہرا ہوا ہو نا تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا، تو اس میں تھوڑا پتھر ڈال دیں. ایم کیو ایم مزے لے رہی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب؟ میرے نہیں، اینکرز بھی مزے لے رہے ہیں، میڈیا بھی مزے لے رہا ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں. میں نے کہا مزے لینے کی حد تک تو لے لیں سب، لیکن اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اسی لیے دیکھا میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کچھ تھا، وہ 2 جملے ان کے ایسے بن گئے جو اگر اس پورے اینڈ میں کیا کہا اگر اس سے لنک نہیں کریں گے نا تو بالکل آپ کو یہ لگے کہ جو آپ کا سوال تھا اپنی جگہ صحیح تھا. سو میں یہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم حکومت سے ادھر ادھر نہیں ہو رہی، اتحاد کا حصہ تھی اور ہے اور رہے گی. اگر ایم کیو ایم یہ کہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے یا ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے تو آپ کے اس سوال کا میں جواب دوں. ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. خالد اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے بہت سارے معاملات اور مرحلات ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. نہیں آپ دیکھیں، میں نے کہا پتھر پھینک دیا نا زیادہ بس، اور کیا ارتعاش آگے. دیکھیں ویسے بھی ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے 26ویں ترمیم کے بعد، ہاں اصل مسئلہ ہمارے اوپر پریشر ہے. میرا اب یہ سوال، میرا سوال یہی ہے، تو کیا کیونکہ مزے لینے، آپ نے کہا نا ہم مزے لے رہے ہیں تھوڑے سے، تو مزے لینے کا وقت ہوتا ہے. ابھی ایسا وقت ہے جہاں حکومت پہلے پھنسی ہوئی ہے. ادھر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں سول نافرمانی، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مدرسوں کے بل کے رجسٹریشن کے حوالے سے. اور
تیسری طرف اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی وعدہ کیا تھا، اب سارے مزے لے رہے ہیں تو ہم بھی لے لیتے ہیں. تو یہ اتحادی تو نہیں ہے کرتے کام، تو یہ اپوزیشن کیا کرتی ہے مزے لینے والا. نہیں دیکھیں، اپوزیشن کے پاس تو یہ اختیار اور حق ہوتا ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ تجاوز کر کے ملکی استحکام کا بیڑا غرق کر کے بھی وہ مزے لیتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے میری سروائیول اسی میں کہ ایک اچھا بل اگر آ جائے جس سے عوام کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، جو ایک پرانا کمٹمنٹ ہو 26ویں آئینی ترمیم کے جتنے بھی بیسک کانٹینٹس تھے نا، اس پہ تو پی ٹی آئی کا بھی اتفاق تھا، لیکن انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کی، اور اسی پر انہوں نے اس کو اتنا پلے اپ کیا جس سے کہ ایسا لگا کہ پتہ نہیں اس میں کون سی ماورا یا آئین یا قانون ایسی شکے اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے کہ دیکھیں نا جوڈیشری نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جب تک ان کے پاس یہ موقع تھا انہوں نے اپنی وہ بات جو تھی اس کو وہاں پر اس پر انہوں نے پوزیشن لی، لیکن جب ایک مقننہ کی طرف سے پارلیمان کی طرف سے ایک آئین ہوئی تو بڑی آسانی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو گیا، نئے چیف جسٹس آ گئے، منصور علی، یہ سب چیزیں. ڈاکٹر صاحب آسانی کے ساتھ تو نہیں ہوا، خط و کتابت تو ابھی بھی چل رہی ہے. نہیں، اور ایک بہت بڑا بھونچال جو کہ ابھی اٹس سائلنٹ ایٹ دا ٹاپ، سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی بپا ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ مختلف ذہن رکھنے والے، سوچ رکھنے والے، نظریات رکھنے والے، اپروچ رکھنے والے، سچویشن کو پرسیو کرنے والے، سب کے پاس بڑے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن میں ان ساری باتوں میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی 100% غلط نہیں، کوئی 100% صحیح نہیں ہے نا. اب سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھی ماضی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، سب کے ماضی اور ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتوں کے کابرین ہوں، سب نے اپنی اپنی باریوں پر غلطیاں. لیکن یہ میں آپ کی اس بات سے اخذ کر لیتی ہوں کہ حکومت سے تو آپ سائیڈ پر نہیں ہو رہے، حکومت کے اتحادی کے طور پر رہیں گے، یہ تھوڑے سے بازو میں روڑنے کا طریقہ تھا. دیٹ از اٹ. بٹ اب اگلا سوال دیکھیں نا، اب اگلا سوال جو چاہو سو آپ کرو، ہمیں ابس بدنام کیا، یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ اخذ کر لیں. نہیں، میں تو آپ کی بات سے نکال رہی ہوں.